بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ پر جہاں دنیا منقسم ہے، وہیں انڈیا کا سوشل میڈیا بھی کافی بٹا ہوا ہے۔ اگرچہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے واضح انداز میں اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، تاہم سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ انڈیا کے اس نئے رخ سے متفق نہیں ہیں۔ وہ انڈیا میں حکمران جماعت بی جے پی کے پہلے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین کی جس زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اسے خالی کرنا پڑے گی۔ حال ہی میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر لکھا، اسرائیل میں دہشت گردانہ حملوں کی خبر سے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ ہمارے خیالات اور دعائیں معصوم متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ ہم اس مشکل گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انڈیا میں مودی کی مقبولیت کے باوجود کچھ لوگ اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے۔ وزیر اعظم مودی کے ٹویٹ کے جواب میں جہاں بہت سے لوگوں نے انہیں واضح موقف اختیار کرنے کے لیے سراہا ہے، تو وہیں کچھ لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے اور منی پور پر ان کی خاموشی کو یاد دلایا۔ اس کے ساتھ ایسے بھی ٹویٹس نظر آئے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اسرائیل پر اس طرح کے نامردانہ دہشت گردانہ حملے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج وہ ایسی ذہنیت رکھتے ہیں، کل کچھ اور ہوگا۔ قانون نافذ کرنے والوں کو انہیں یہی روکنا ہوگا۔ اس کے برعکس ایک صارف نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہم وطنوں کو فلسطین کے مسئلے پر سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے اس بیان کو بھی سننا چاہیے۔ اس ویڈیو میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ جنتا پارٹی کی حکومت بن گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ عربوں کا ساتھ نہیں دے گی، وہ اسرائیل کا ساتھ دے گی۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر مسئلے کو ان کی بنیاد پر دیکھیں گے، لیکن مشرقی وسطیٰ کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ عربوں کے جس زمین پر اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہ زمین اس کو خالی کرنا ہوگی۔ انڈیا اسرائیل دوستی کی بنیاد اسلاموفوبک ہے اور انڈیا کے وزیر اعظم کے ٹویٹ سے مکمل طور پر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اور خاص طور پر 9/11 کے بعد یہ بیانیہ تیار کیا گیا کہ صرف مسلمان ہی دہشت گرد ہو سکتا ہے، دوسری قومیت کے لوگ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ اس کا اظہار حالیہ بین الاقوامی بیانیہ میں ملتا ہے کہ جو قوم مقبوضہ ہے وہی دہشت گرد ہے، جبکہ قابض دہشت گرد نہیں ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے کہ اسرائیل اور فلسطین پر جب ہم بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے انڈیا میں اب ہم اس کے بنیادی تنازع کو بھول کر بات کرنے لگے ہیں۔ ہم جب بھی فلسطینی شورش کی بات کرتے ہیں تو اس شورش کی وجہ میں نہیں جاتے ہیں اور ہم اسرائیل کی قبضہ کرنے کی پالیسی کو دانستہ طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو اپرائزنگ یا بغاوت ہوئی ہے، اس کے تار بین الاقوامی سیاست سے براہ راست منسلک ہیں، کیونکہ دنیا کے اکثر ممالک اور بدقسمتی سے عرب ممالک کے اندر بھی یہ خیال جنم لینے لگا ہے کہ فلسطین کو چھوڑ کر اسرائیل سے رشتہ استوار کیا جائے۔ اس کی وجہ سے فلسطینی قوم میں ایک واضح پیغام گیا ہے کہ تمہارے صحن میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی اور بقا کی لڑائی ہے اور یہ خالصتاً تمہاری اپنی لڑائی ہے، لڑو یا بغیر لڑے تباہ ہو جاؤ۔ اس معاملے پر خطہ عرب کے عوام بہرحال اپنی حکومتوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر عرب حکومتیں دیانتداری کا ثبوت نہیں دیتی ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ لڑائی عرب کی سرزمین پر بھی شروع ہو جائے، لہٰذا یہ عرب حکومتوں کے مفاد میں ہے کہ وہ دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے حق اور انصاف کا ساتھ دیں۔ تاریخی طور پر عرب ممالک کے علاوہ انڈیا ان چند ممالک میں سے ایک تھا جس نے فلسطینی تحریک کی زبردست حمایت کی تھی۔ فلسطینی جدوجہد آزادی کی حمایت انڈیا کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز رہی ہے۔ اندرا گاندھی سے لے کر راجیو گاندھی تک اور بعد میں گجرال سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک سبھی رہنماؤں نے نہ صرف فلسطینی جدوجہد کی حمایت کی بلکہ ان کے یاسر عرفات سے قریبی تعلقات رہے۔ انڈیا ان ملکوں میں شامل تھا جب سن 1980 کی دہائی میں بالکل ابتدائی دور میں اس نے نئی دہلی میں فلسطینی دفتر کو باضابطہ سفارت خانے کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ بعد میں جب رملہ میں فلسطینی انتظامیہ وجود میں آئی اور چیئرمین عرفات اس کے سربراہ منتخب ہوئے تو انڈیا میں انہیں صدر کے طور پر تسلیم کیا گیا، یہاں تک کہ اٹل بہاری واجپئی کی حکومت نے یہ بالکل واضح طور پر کہا کہ وہ فلسطینیوں کی جدوجہد کا مکمل حمایت کرتی ہے اور ایک فلسطینی مملکت کے قیام میں اپنے طور پر جو بھی مدد ہو سکتی ہے کرے گی۔ اگرچہ اسرائیل کے لیے انڈیا میں ہمیشہ سے ایک حلقہ میں حمایت رہی اور بعض حلقوں میں نرم گوشہ رہا ہے،
لیکن موجودہ حکومت کے آنے کے بعد انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات بہت مستحکم ہوئے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔